فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ، ان کی اہم ذمہ داری، ان کا نصب العین اور ان کی بعثت و رسالت کی غرض و غایت رہا ہے۔ وہ اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے، ان پر آسمانی کتابیں نازل کی گئیں تاکہ وہ دنیائے انسانیت کو بھلی باتوں سے آگاہ کر دیں، اور بھلی باتوں میں سر فہرست جو چیز ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ توحید کی دعوت دے، اس کے بعد اللہ اس کے رسول کے اطاعت کی دعوت دے، اور منکرات سے منع کریں، اور منکرات میں بھی سر فہرست جو چیز ہے وہ توحید کی ضد شرک، شرک سے منع کریں، شرک سے جملہ اقسام سے منع کریں، جملہ معاصی اور سیئات سے وہ اللہ کے بندوں کو ڈرا دے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو، جو اللہ رب العزت کے چنندہ بندے ہوا کرتے تھے، انہیں لوگوں کی طرف بھیج کر حجت تمام کر دی اور انسانوں کا عذر ختم کر دیا، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا تھا۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسل کو بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا بنا کر بھیجا، تاکہ وہ اہل توحید کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے باخبر کر دے، اللہ کی رضوان اور اس کی جنت کی خوشخبری سنا دے، اور اہل شرک کو، اہل معاصی اور سیئات کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب و عقاب سے، جہنم کے آگ سے وہ ڈرا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انس و جن کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، انہیں اپنی مرضیات سے آگاہ کرنے کے لیے، انہیں اپنا حکم سنانے کے لیے، اپنی ناپسندیدہ چیزوں سے انہیں روکنے کے لیے آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے نبیوں کے امام سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اپنا پسندیدہ دین مکمل کر کے نعمت تمام کر دی، اور رہتی دنیا تک کے انس و جن کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرمایا، اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین صفت جو بیان کی ہے قرآن کریم کے اندر، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم، کہ لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جو رسول نبی امی ہے اس کی پیروی کرنے والے ہیں، جن کی اولین صفت یہ ہے، جن کے بارے میں تورات اور انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا کہ ان کی اولین صفت کہ یأمرہم بالمعروف،
کہ وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ وہی ہے جو بری ہے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، معاشرے کے لیے نقصان دہ، سماج اور سوسائٹی کے لیے نقصان دہ، آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ، اور جتنے بھی مامورات ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب بھلی ہیں، انسانیت کے لیے بہتر ہے، معاشرے کے لیے بہتر ہے، خود انسان کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ لہذا جن چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا وہ بری ہے اس لیے منع کیا، اگر وہ بھلی ہوتی تو شریعت کبھی بھی ان سے منع نہیں کرتی۔ اور جو بھی بھلی چیز ہے جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر انسانیت کا اپنا فائدہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں بھی ان کے لیے کامیابی، کامرانی اور نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آخری امت بنایا اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ، یہ دنیا کی تمام امتوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین امت ہے۔ اس سے افضل اور اس سے بہتر امت کبھی کوئی گزری نہیں، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آخر الامم بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہٰذا اس کے بعد کسی امت کو نہیں آنا ہے، نہ کسی دوسرے نبی کو آنا ہے، لہٰذا علی الاطلاق یہ امت تمام امتوں پر سب سے افضل قرار پائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی امتیازی وصف کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو، آپ کے خاص وصف کو، اس امت کے مقام کو، اس امت کے منصب کو، اس امت کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اس امت کے مقام و منصب اور اس کی ذمہ داری کو بیان کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وصف کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، خیر امت بنائے گئے ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں برپا کیا گیا، خود کے لیے برپا نہیں کیا گیا، لوگوں کے لیے برپا کیا۔ تمہاری صفت ہے، تمہاری امتیازی خصوصیت ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، یہ ایمان کی اجزاء میں سے ایک سب سے اولین جز ہے، لیکن آپ اس آیت پر غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان باللہ سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے ذکر کیا۔ تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تؤمنون باللہ، ایمان باللہ کو بعد میں ذکر کیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے ذکر کیا، اس فریضے کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ کتنا اہم فریضہ ہے یہ، اور صرف صفت کی حیثیت سے نہیں، خصوصیت کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر بھی ہے، اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معافی دیا کیجئے، معاف کیا کیجئے، لوگوں کو معاف کر دیا کیجئے، وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دیا کیجئے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فاصدع بما تؤمر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو بے باغ دہد اعلان کیجئے، اور اس کا حکم لوگوں کو دیجئے، اور کھلم کھلا اس کی دعوت دیجئے۔ اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آرڈر نہیں بلکہ امت کو بھی آرڈر ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وینہون عن المنکر فاولئک هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کی خاص ڈیوٹی ہو، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، اچھے باتوں کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، صحیح عقیدے کی دعوت دے، عبادت کا صحیح منہج اور صحیح طریقہ بتائے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے نبی کو پسند ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے، اس طریقے کی طرف لوگوں کو بلائے، اور منہیات سے، منکرات سے، خلاف شرع کاموں سے، جملہ معصیات سے وہ اللہ کے بندوں کو ڈرا دے۔ اور جو لوگ اس کام کو انجام دیں گے، اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دیں گے، امر بالمعروف کریں گے، لوگوں کو بھلائی کا حکم کریں گے، اور ونہی عن المنکر، اور لوگوں کو منکرات سے، خلاف شرع کاموں سے منع کریں گے، اس سے روکیں گے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو کامیابی اور کامرانی اور بھلائی کا، نجات کا مژدہ سنا رہا ہے کہ اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور الحمدللہ گزشتہ ادوار میں اس امت نے اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دیا، لوگوں کو بھلائی کا حکم یہ امت کرتی رہی، برائی سے روکتی رہی، تو ان کے پاس پاور تھا، حکمرانی تھی، طاقت تھا، اقتدار تھا، ان کو اللہ نے عزت دی، شہرت دی، بلندی دی، ان کی تمام دنیا میں ان کا غلبہ رہا۔ لیکن جو ہی امت نے اس فریضے سے پہلو تہی کی، اس فریضے سے اپنے آپ کو چھوڑا، اپنے آپ اپنا پلہ جھاڑا، پھر یہ امت ذلت و رسوائی کے کار مذلت میں دھکیل دی گئی، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس امت کی افضلیت جو ہے، اور اس امت کی جو افضلیت ہے وہ مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی کے ساتھ۔ اگر یہ امت اس فریضے کو انجام نہیں دیتی ہے تو وہ کبھی بھی افضل امت قرار نہیں پا سکتی، کبھی بھی بہترین امت قرار نہیں پا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ امت جو ہے امت وسط ہے، شہداء علی الناس، اللہ نے کہا جو لوگوں پر گواہ ہے، امت وسط بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ اور امت وسط کا مطلب ہے یہ معتدل امت ہے، خیاراً عمدہ امت ہے، چنی ہوئی امت ہے، افضل امت ہے۔ لہٰذا اگر اس فریضے سے امت پہلو تہی کرتی ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں کرتی ہے، برائی سے نہیں روکتی ہے، تو کبھی بھی افضل امت قرار نہیں پا سکتی۔ برادران اسلام، تو معلوم یہ ہوا کہ امت محمدیہ کا خاص وصف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف اور امت محمدیہ کا امتیازی وصف اس فریضے کی ادائیگی کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح و درستگی اور اسلام کا غلبہ اور خود مسلمانوں کی بقا وہ موقوف ہے اس فریضے کی ادائیگی پر، اس فریضے کی ادائیگی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ لعنت کے اسباب کیا تھے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی قوم پر لعنت فرمائی۔ کیوں لعنت فرمائی؟ اسباب کیا تھے؟ اسباب یہ تھے کہ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ لوگ ایک تو تجاوز حد کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اور اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو پار کرتے تھے، اسے توڑتے تھے، اور لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور لوگوں کو منکرات سے، خلاف شرع کاموں سے، غلط کاموں سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک تو وہ غلط کام کرتے تھے، دوسرا اس غلط کام سے لوگوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، منع بھی نہیں کرتے۔ عصوا کانوا یعتدون، ایک تو ظلم کر رہے ہیں، ایسے ظالم تھے، گناہ کر رہے ہیں، شریعت کی بنائی ہوئی حدوں کو توڑتے ہیں، اور پھر
اس غلط کام سے، منکرات سے لوگوں کو منع بھی نہیں کرتے، لہذا اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کے عذاب سے وہ لوگ دوچار ہو گئے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو، کسی بستی کو، کسی شہر کو یوں ہی ہلاک نہیں کرتا، وہ ہلاک تبھی کرتا ہے جب وہاں کے لوگ مصلحین نہ ہوں، ظالم بن جائیں، وہاں کے لوگ مصلحین نہ ہوں، اصلاح کا بیڑا اٹھانے والے نہ ہوں، انسانیت کا درد رکھنے والے نہ ہوں، لوگوں کے درد کو سمجھنے والے نہ ہوں، لوگوں کو بھلی باتوں سے آگاہ کرنے والے نہ ہوں، بری باتوں سے منع کرنے والے نہ ہوں، ان کی برائی پر ان کو پکڑنے والے نہ ہوں، ان کے نفس کو ٹٹولنے والے نہ ہوں، تب جا کے اس بستی، اس شہر اور اس قوم کا مقدر بگڑ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ لیکن جس قوم میں مصلحین کی جماعت موجود ہوتی ہے، جو لوگوں کی نفس ٹٹولتی رہتی ہے، لوگوں کو برائی سے بچاتی ہے، منع کرتی ہے، انکار منکر کرتی رہتی ہے، لوگوں کو برا کرتے دیکھتی ہے تو اسے روکتی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، تب تک اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ جب تک مصلحین کی جماعت موجود ہوتی ہے، جو اصلاح کا بیڑا اٹھانے والی ہوتی ہے، تب تک اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ اصلاح کرنے والے لوگ جو تھوڑے ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، باقی سب کے سب اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، وہ دمار کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ سب کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہ فلولا کان من القرون من قبلکم، کہ تم سے پہلے کی جماعتوں میں، امتوں میں مصلحین کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اولو بقیۃ، اچھے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوئے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے، برائی سے روکتے، ینہون عن الفساد فی الارض، جو لوگوں کو برائی سے روکتے، فساد فی الارض سے منع کرتے۔ لیکن جب ہلاکت و بربادی کی دہانے پر پہنچے، اللہ کا عذاب آیا تو سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر ان میں سے چند لوگ، تھوڑے ہی لوگ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، جو اصلاح کرنے والے تھے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ جب تک مصلحین کی جماعت موجود ہوتی ہے، جو لوگوں کے نفس کو ٹٹولتی رہتی ہے، لوگوں کو ان کی برائیوں پر انہیں متنبہ کرتی ہے، اور شرک کو شرک، بدعت کو بدعت، خرافات کو خرافات، غلط کو غلط کہتی ہے، تب تک اللہ رب العزت کا عذاب اس قوم پر نہیں آتا، اس بستی پر نہیں آتا۔ لیکن جب امت اس سے پہلو تہی کر لیتی ہے اور دامن چھڑا کے بیٹھ جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار انسان ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مثال جو بھلائی کا حکم کرتے اور ان لوگوں کی مثال جو بھلائی کا حکم نہیں کرتے، برائی سے لوگوں کو نہیں بنا کرتے، ان کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل القائم علی حدود اللہ والواقف فیہا کمثل قوم استہموا فی سفینۃ واصحاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها الى آخر الحدیث، رواہ البخاری۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں کرتے، برائی سے نہیں روکتے، اور ان لوگوں کی مثال جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ایک جہاز جو سمندر میں جا رہی، ایک سفینہ ہے، ایک جہاز ہے، اور اس کے اوپری خانے میں کچھ لوگ ہیں اور نچلے خانے میں کچھ لوگ ہیں۔ اب نیچے والے لوگوں کو پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا، جس سے اوپر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہت ہی قیمتی مثال ہے، اوپر والے کو تکلیف ہوتی، اب لہٰذا نیچے والے نے یہ سوچا کہ میں نیچے ہی سے جہاز میں، سفینہ میں سوراخ کر لوں تاکہ پانی لے لوں، تاکہ مجھے اوپر بھی جانا نہ پڑے اور اوپر والے لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو۔
اب بتائیں کہ اگر اوپر والے لوگوں نے انہیں وہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، وہ برائی کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہیں پکڑا، انہیں منع نہیں کیا، تو وہ بھی ڈوبیں گے، ساتھ میں اوپر والے بھی ڈوبیں گے، دونوں ڈوبیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کو ظلم سے روک دیا، وہ بھی خود بھی بچ جائیں گے ڈوبنے سے اور نیچے والے کو بھی بچا لیں گے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، اس کا معاملہ بالکل اسی طرح کہ بھلائی کا حکم کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے لوگوں کو روکنا ضروری ہے۔ آپ اگر لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں کرتے، برائی سے منع نہیں کرتے، یا اگر صرف بھلائی کا حکم کر رہے ہیں، انکار منکر نہیں ہے، برائی سے لوگوں کو نہیں منع کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں، کوئی نہیں بچنے والا ہے، سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی کہ انکار منکر ضروری ہے، منکر دیکھو تو اس پر انکار ضروری ہے، صرف بھلائی کا حکم کرنے سے کام نہیں چلے گا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ معاشرے میں برا پھیلا ہوا، انکار منکر نہیں ہے، جدھر دیکھو شرک دندن آ رہا، جدھر دیکھو بدعت دندن آ رہا ہے، گناہوں کا سیلاب امڈ آیا ہے، طوفان چل رہا ہے بدعتوں کا، لیکن کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی مشرک کو شرک سے روکنے والا نہیں، کوئی غلط کام کرنے والے کو روکنے والا نہیں۔ کچھ جماعتیں نکلی ہیں معاشرے میں، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، نماز کی طرف بلاؤ، قرآن کی طرف بلاؤ، شرابی کو مت کہو کہ شراب چھوڑے، زانی کو مت کہو کہ زنا چھوڑے، مشرک کو مت کہو کہ شرک چھوڑے۔ انکار منکر نہیں ہے، صرف فضیلت بیان کر رہے ہیں، انکار منکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا، جس طرح پرندے کے دو بازو ہوتے ہیں، ایک پر سے کبھی کوئی پرندہ نہیں اڑتا، اڑنے کے لیے دونوں پر مارتا۔ اسی طریقے سے بھلائی کا حکم کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے جب تک انسان نہیں روکے گا تب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، تب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کو برائی پر انکار کرنا پڑے گا، روکنا پڑے گا لوگوں کو، آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، اس کو مت کرو۔ اگر آپ خاموش رہ جاتے ہیں تو آپ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، آپ مجرم کہلائیں گے اور یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے اس فریضے کی ادائیگی کا پہلا حصہ تو لے لیا، دوسرے حصے کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ دین کی طرف بلانا آسان ہے، نماز پڑھو بھائی آ کر، زکوٰۃ دو، حج کر لو، دین کی طرف بلانا آسان ہے۔ فضیلت ہم بیان کرتے ہیں، اتنا پڑھو گے تو اتنا ملے گا، اتنی دعا پڑھو گے تو اتنا ملے گا، لیکن کسی پر ظلم کرتا دیکھ رہے ہیں، کسی کی زمین ہپیاتا دیکھ رہے ہیں، کسی کو شرک میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، کسی کو کافروں سے یارانہ دیکھ رہے ہیں، کسی کا کچھ دیکھ رہے ہیں، برائی کی طرف ملوث دیکھ رہے ہیں، برائیوں سے یاری کرتے دیکھ رہے ہیں، تو اسے ہم منع نہیں کر رہے، منع نہیں کر رہے، نہیں منع نہیں کرو، چھوڑ دو، تو اللہ رب العزت کی آپ پکڑے جائیں، اب اللہ کا عذاب آئے گا، آپ بچنے والے نہیں بچنے والے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کے اندر سورہ نمبر 163 سے 166 تک اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب سبت کا قصہ بیان فرمایا، جو بحر قلزم کے کنارے بسی ہوئی بنی اسرائیل کی قوم تھی، جس کا جو کام تھا مچھلی مارنا اور مچھلی مار کر کھانا۔ ہفتے کے 6 دن حکم تھا خوب مچھلی مارو، لیکن ہفتے کے 6 دن میں مچھلیاں نہیں آتی تھی، کنارے پر ساحل سمندر پر نہیں آتی تھی، بہت پریشانی ہوتی تھی مارنے میں مچھلی۔ اور سبت کا جو دن تھا، سنیچر کا جو دن تھا، وہ عبادت کا دن تھا، خاص تھا، اس دن صرف عبادت کرنا، اس دن مچھلی مارنا، شکار کرنا حرام تھا ان کے لیے۔ اور اللہ رب العزت ظالموں کو کیسے آزماتا ہے، آزمائش کے اسباب کیسے قریب کر دیتا ہے کہ جس دن مچھلی مارنا جائز تھا اس دن مچھلیاں آتی نہیں تھی، اور جس دن مارنا حرام تھا، ناجائز تھا، اس دن ساحل سمندر پر مچھلیاں آ کے دعوت نظارہ دیتی، خوب کودتی۔ ان لوگوں نے ہیلا سازی کی، کیا کیا کہ پانی کے ساتھ
نالا کھودا، ساتھ میں ایک گڑھا بنا دیتے اور پانی کی سطح سے جو مچھلیاں آتی وہ گڑھے میں آ کے گر جاتی، پھر نالے کو بند کر دیتے اور پھر اتوار کے دن سوموار کے دن جا کے مچھلی کا شکار کر لیتے اور کہتے کہ میں نے سنیچر کو شکار کیا ہی نہیں۔ یہ ہیلا سازی تھی۔ ایک قوم تھی جو اسے برابر اس برائی سے، اس ظلم سے، اس تجاوز حد سے منع کرتی رہی، لیکن نہیں مانی یہ قوم، تو ان لوگوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ یہ ماننے والی نہیں ہے، لیکن ایک قوم اور تھی جو مسلسل انہیں برائی سے روکتی رہی، مسلسل برائی سے منع کرتی رہی۔ جو قوم پہلے منع کر رہی تھی، جو پیچھے ہٹ گئی تھی، انہوں نے ان سے کہا کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، بہت ڈھیٹ قوم ہے، یہ نہیں مانے گی، اس پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ تو جو قوم مسلسل برائی سے منع کر رہی تھی، اس نے کہا کہ ہم اس لیے منع کر رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم معذور سمجھے جائیں اور اس ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو جائیں اور ہمارے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کا کوئی الزام ہمارے اوپر عائد نہ ہو۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، ہمارے اوپر کوئی الزام عائد نہ ہو کہ ہم نے انہیں سوء سے، برائی سے نہیں روکا، ہم کامیاب ہو جائیں۔ لہٰذا یہ قوم مسلسل ان کو برائی سے روکتی رہی اور یہ ایسی قوم تھی کہ یہ نہیں مانی، اپنے کام پر یہ مسلسل اپنے کام پر لگی رہی، تجاوز حد کرتی رہی۔ قرآن نے کہا فلما اتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، وہ لوگ تجاوز حد کرتے رہے، منع برائی سے کرتے رہے لیکن نہیں رکے، تو اللہ رب العزت نے کہا قلنا لهم كونوا قردة خاسئین کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور تمام کے تمام لوگ بندر بن گئے۔ اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے شدید عذاب سے دوچار کر دیے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ پچھلی قومیں جب اس فریضے کی ادائیگی سے پیچھے بھاگنے لگی اور اس فریضے کی ادائیگی کو چھوڑا، اس سے پہلے تہی کی، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اگر ہم اس فریضے کی ادائیگی کو اس فریضے کو ادا نہ کریں تو ہم کب اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض، کہ جنہیں ہم تمکنت ادا کرتے اس زمین پر، یعنی خلافت ادا کر دیں، پاور ادا کر دیں، حکمرانی ادا کر دیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکمرانی باقی رہے دنیا میں تو انہیں نماز قائم کرنا ہوگا، زکوٰۃ دینا ہوگا، اور وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ، انہیں بھلائی کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا، تب جا کے وہ تمکنت جو ہے، وہ اقتدار ان کے پاس باقی رہے گا، ورنہ اللہ ان سے چھین لے گا۔ برادران اسلام، انکار منکر ضروری ہے۔ برا دیکھیے تو برا کہیے، چاہے وہ آپ کا گھر والا کیوں نہ ہو، آپ کا باپ کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد کیوں نہ ہو، آپ کے پڑوسی کیوں نہ ہو، آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، برائی دیکھیے تو برائی کی پر انکار کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ یہ جو برائی سے روکنا یہ ایمان کے حصے میں سے، اور امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب کون النہی عن المنکر من الایمان، کہ نہیں سے برائی سے روکنا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان میں سے ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، من عام ہے من رعا منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی بھی منکرات کو دیکھے، چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا جاہل، سند یافتہ مفتی ہو یا بغیر سند یافتہ مفتی، کوئی بھی ہو تم میں کا، مرد ہو یا عورت، منکرن فلیغیرہ بیدی، اسے چاہیے کہ وہ بزور طاقت اسے روکے، حکمران ہے، حاکم وقت ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسے روکے، یا اس کے نائبین ہیں، اس کے نمائندگان ہیں، وہ اسے روکے، یا معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی کمیٹی بنی ہوئی ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتی رہے، بھلائی کا حکم کرتی رہے، یا آپ اپنے گھر کے قوام ہیں، آپ اپنے گھر کے حکمراں ہیں، آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھلائی کا حکم کر سکتے، برائی سے روک سکتے اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو، پھر اس کے بعد معاشرے میں آگے بڑھیے۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ بہت ضروری
بہت ضروری ہے۔ اب یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکیے، ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتے روکنے کا تو زبان سے کہیے، برا کو برا زبان سے کہیے۔ اور زبان سے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہے بول رہے، برا کر رہا ہے تو اسے کہیے یہ برا۔ اگر بچہ ہے، جاہل ہے، تو اس کو پیار سے، رفق سے، مہربانی سے سمجھائیے۔ کوئی بڑا آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، یا عالم ہے، یا منسٹر ہے، تو اس کو پیار سے سمجھائیے، مہربانی کر کے سمجھائیے، پلیز کر کے سمجھائیے ان کو۔ لیکن کہیے، نہیں کہیے گا تو قیامت میں پکڑے جائیے گا، کہنا پڑے گا کہ یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ کہنا پڑے گا۔ آج لوگ چاپلوسی میں لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے، بھلائی کی طرف تو بلا رہتے ہیں، لیکن جہاں اپنا فائدہ ہوتا ہے، اپنی ذاتی مفاد ہوتی ہے، یاد رکھیے مداہنت ہے، مداہنت گناہ ہے۔ چاپلوسی کے چکر میں آپ کسی کو برائی سے نہیں روک رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہے، قیامت کے دن آپ کو بہت بڑی سزا ملے گی، اللہ رب العزت کی پکڑ ہوگی۔ کوئی بھی ہو، آپ کو بھلائی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اگر آپ زبان سے کہنے کی طاقت نہیں رکھتے، الا یہ کہ آپ کی زبانوں پر تالے لگا دیے گئے ہوں، بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر دل میں برا جانیے، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اور دل میں برا جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ برا جان رہے ہیں، بلکہ دل میں برا جاننے کا یہ ہے مطلب ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ رہنا، سہنا، کھانا پینا سب الگ کر لیے، آپ کی معاقلت، آپ کی مجالست، آپ کی مفارقت، ہر چیز اس کے ساتھ الگ ہو جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے، نہ اس کے ساتھ کھانا ہے، کوئی بھی جس سے نہ یاری دوستی کچھ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ کوئی برائی میں پڑا ہوا، اب اس کو برائی سے نہیں روک رہے، دل میں برا جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو انکار منکر کریں۔ اور یاد رکھیں، انکار منکر میں سب سے پہلی چیز شرک ہے، لوگوں کو شرک سے منع کریں۔ ایک آدمی ہے جو مشرک بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، آپ اس کو سب سے پہلے کس چیز سے منع کریں؟ شرک سے، زنا سے، یا شراب سے؟ ظاہر سی بات آپ اس کو شرک سے منع کریں گے، کیونکہ اگر وہ شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آ گیا، موحد ہو گیا، تو توحید کی برکت سے وہ زنا بھی چھوڑ دے گا، شراب بھی چھوڑ دے گا۔ اور اگر موحد بن گیا، زنا نہیں چھوڑا، شراب بھی نہیں چھوڑا، لیکن اگر گناہ میں پڑا ہوا ہے لیکن مشرک نہیں ہے، توحید کی طرف آ گیا ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے بند نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ اس کو اس کے گناہوں پر اس کو سزا دے کر جنت میں داخل کرے گا، لیکن توحید کی برکت سے وہ آخر میں جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ لیکن اگر شرک پر مر گیا تو وہ مخلد فی النار ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی۔ لہٰذا بھلائی کا حکم میں توحید کی دعوت سب سے پہلے، اور برائی کے حکم میں سب سے پہلے شرک سے منع کرنا۔ یاد رکھیے، انکار منکر کے سلسلے میں 2 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں کہ دنیا میں کامیابی اور کامرانی کی جو زینے، جو سیڑھیاں ہیں، وہ نیچے سے اوپر کو جاتی ہیں۔ انسان ترقی نیچے سے اوپر کرتا ہے، لیکن دعوت کے میدان میں جو زینہ ہے وہ اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ پہلے توحید، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، الاہم فالاہم، جو سب سے اہم ہے اس کو پہلے، اس کے بعد جو اہم ہے اس کے بعد۔ یہی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو آپ نے فرمایا الی ان یوحد اللہ فانہم اتاؤک لذلک، پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، جب مان لے تو کہنا کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اس کو بھی مان لیں، تو پھر کہنا کہ زکوٰۃ فرض کیا۔ اس طرح ترتیب آپ نے بتلائی۔ اور جب منکر ہو، منکرات سے منع کیا جائے، تو اس میں بھی پہلے شرک سب سے بڑا گناہ، شرک سے روکا جائے، شرک کے بعد پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ہے، پھر اس کے بعد الگ ترتیب انسان کو منکرات سے منع کیا جائے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ ہم جہاں کہیں بھی منکر کو دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، تو اسے بزور طاقت مٹانے کی کوشش کریں۔ طاقت سے نہیں مٹا سکتے، زبان سے لوگوں کو کہیں کہ یہ برائی ہے، یہ مت کہو، یہ غلط ہے۔ آج انکار منکر نہیں ہے،
جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں نے، امت نے اس فریضے کی ادائیگی سے پہلو طے کر لی، چھوڑ دیا ہے۔ اب تو لوگ بھلائی کا حکم بھی نہیں کر رہے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت بھی نہیں دے رہے، برائی سے روکنا تو دور کی بات ہے۔ اپنے باپ اپنے بیٹے کو برائی سے نہیں روک رہا، ایک باپ اپنے بیٹے کو نمازی نہیں بنا پا رہا، یہ نہیں کر رہا، ڈر سے باپ بیٹا کو نہیں کر رہا کہ بیٹا چل نماز پڑھنے کے لیے، چونکہ آج باپ خود نماز میں کوتا ہے تو بیٹا کو کیا کہے گا کہ تم نماز پڑھو۔ آج باپ بیٹا کو نہیں کہہ رہا، بیٹا باپ کو نہیں کہہ پا رہا اگر بیٹا نمازی ہے تو، باپ اپنی بیٹی کو نہیں منع کر رہا کہ تم بے حیائی بے پردگی نہ کرو، غلط لوگوں سے تعلقات نہ بناؤ، معاشرے میں اس طرح نہ چھچیاؤ۔ یہاں لوگ نہیں منع کر پا رہے ہیں۔ سوچنا ہوگا کہ ہماری ایمانی غیرت کہاں چلی گئی، کتنا ایمان کا غیرت کا فقدان ہمارے اندر ہے۔ ہمارا ایمان کہاں گیا، ہمارا ایمان کہاں گیا، یا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہمارے اندر۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اس فریضے کی ادائیگی تم نے کی تھی کہ یا نہیں کی تھی، تم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، برائی سے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا، تو پھر یاد رکھیے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معاملہ پھنس جائے گا۔ لہٰذا اس پر غور و فکر کرے انسان۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کیجیے، اپنے گھر میں تو آپ حاکم ہیں، اپنے گھر سے شروعات کریں، پھر معاشرے میں چلیں، آگے بڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔